کہ ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے
آج نہیں تو کل سہی پیارے آقا ہمیں بلائے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی کل خدائی رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے ہیں بے کسوں کے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی گرمی حشر سے بیتاب شاہ کوثر دھو نظر سوئے گنہگار رسول عربی اب تو سرکار اب تو سرکار
دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم رسول عربی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے، اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولا کریں کہ مفت کا ثواب ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب ہو، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ دیکھیں، موبائل فون جو ہے نا، علم دین کے حصول میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن سکے گا۔ فون ریسیو کریں گے تو بھی گئے، کسی کو فون کریں گے تو بھی ظاہر ہے کہ مصروف ہوئے، آپ ایس ایم ایس کیا یا پڑھا تو بھی گئے، بلکہ نکال کے دیکھا کہ کس کس کا پیغام آیا ہے، کس کس کی مس کال ہے تو بھی گئے۔ تو اس کو آپ بالکل آف کر کے بھول جائیں تو آپ انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ اور یہ ہمیشہ جب بھی اجتماع وغیرہ میں جائیں، بلکہ مسجدوں میں جائیں، تو یہ آف ہونا چاہیے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔
نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ تو اگر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیے، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو پھر دو زانو ہو جائیے۔ اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہا لگانے، زور سے ہنسنے سے بچوں گا۔ اپنے لیے چند نیتیں اور بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری شریف کے اس فرمان، بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا۔ نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، قفل مدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ فالتو جملوں، غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا۔ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے صالح ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، صحابہ و تابعین، امہات المؤمنین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الافاضل، صدر الشریعہ، مفتی احمد یار خان، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، خصوصاً جو 72 گھنٹے کی نیت سے، 3 دن کی نیت سے یہاں تربیتی اجتماع میں باب الاسلام تشریف لائے ہیں، اور سارے حلقے بیانات جو سننے کا ذہن رکھتے ہیں یہاں ہونے والے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں سے کثیر اسلامی بھائی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں تشریف لے آئے ہیں 3 دن کے لیے تربیتی اجتماع کے لیے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک سنہری موقع ملا ہے کہ آپ عالمی مدنی مرکز تشریف لائے ہیں. تو 3 دن صرف ملیں گے آپ کو، ظاہر ہے یہاں بھی وہ بھی 1 دن تو گزر گیا، 2 دن باقی رہے. اس میں ظاہر نفس شیطان اکتاہٹ دلاتے ہیں، دل نہیں لگتا. تو آپ دل لگے یا نہ لگے اپنے نفس کو مار کر جتنے بھی یہاں حلقے ہوں گے نا سب میں حاضری دیا کریں. جیسے اب مدنی مذاکرہ ہے، اس کے بعد ارے کہ پھر آرام کا وقفہ ہے یا ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ اپنے باری کے حساب سے ٹوکن کی ترکیب سے. اور باقی جو آرام چاہیں وہ آرام کر لیں، آرام کرنا چاہیے تاکہ صبح فجر کے تہجد بھی پڑھیں آپ. یہ موقع ہے، تہجد نہیں جانی چاہیے آپ کی. جو سوئیں گے وہ تہجد ضرور 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 ابھی سے نیت کر لیں کہ کسی کو کہہ بھی دیں کہ وہ آپ کو جگہ دے کہ میں نے تہجد تو پڑھنی ہے. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر 3 دن کے لیے، جبکہ اور دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ کاروبار ہے نہ نوکری ہے، یہاں بھی اگر تہجد نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ تو تہجد بھی پڑھیں، پھر فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہاں ادا کریں، اور اشراق چاشت بھی یہیں پڑھیں. اور اس درمیان جو مدنی حلقہ ہوگا فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اشراق چاشت تک تھوڑی دیر کا مدنی حلقہ ہوتا ہے. اس میں تو آپ کو ہر صورت میں شریک رہنا ہے. بہت بہت مفید ہوتا ہے. اس میں کنز الایمان شریف سے 3 آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور سب مدینہ مدینہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ذہن بنا لیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے. مدنی حلقہ اشراق چاش پڑھ کر پھر سنت کے مطابق آپ سو جائیں. سونے کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ منہ جو ہے نا، رخ یہ کعبے کی طرف ہو سوتے وقت. تو مہذب طریقے پر 2 کے درمیان نمایاں فاصلہ رکھ کے آپ آرام فرمائیں. پھر جو جدول ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر ظہر کے بعد بھی ترکیب ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں. ظہر کے بعد غالباً نگران شورا کے بیانات، وہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف. ظاہر پہلی صف میں سب تو نہیں سمائیں گے، تو سب کو اتنا جذبہ بھی کہاں ہوتا ہے کہ جو پہلی صف حاصل کرنے کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرے. تو جو مطلب اس میں سمجھ جائیں آپ، پہلی صف کے لیے آپ کو پوری کوشش کرنی ہے، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چادر ادھر رکھ دی، بولا اب الاٹ ہو گئی 3 دن کے لیے یہ جگہ میرے لیے، ایسا نہیں ہے. آپ پہلی صف کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب کی حاجت ہوئی یا وضو کرنے جانا ہے تو وہ 2-4-5 منٹ کے لیے آپ نے رکھ دیا کوئی رومال وغیرہ، برابر والے کو گواہ کر دے کہ میری جگہ میں پہلے سے بیٹھا ہوں اور میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے، اس سے جھگڑے کا اندیشہ نہیں ہے. ورنہ پھر آپ گھومتے رہیں پھرتے رہیں، بولے میری جگہ میں رومال رکھا تھا، تو لڑائی ہوگی. اعتکاف میں بھی بعض نادان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ لڑائی ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کی دل آزاری اور ایذاء مسلم کے اسباب بنتے ہیں، فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ پہلی صف اگر نہیں ملتی تو تکبیر اولیٰ تو نہیں نکلنی چاہیے. آپ کو پوری رکعتیں ملنی چاہیے. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر تو مغرب کی 3، یہ ساری رکعتیں یہ ابھی سے فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن لے لیجیے آپ کہ میں فیضان مدینہ میں اب تک میری کوتاہیاں ہوئیں پچھلی تو ان سب کا ازالہ کروں گا. جان بوجھ کر جتنی جماعتیں چھوڑی ہیں اس کی توبہ بھی کروں گا. توبہ تو واجب ہو جائے گی جان بوجھ کر جماعت اگر کسی نے چھوڑی تو، جبکہ اور کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس کا مجبوری نہیں تھی شرعی، جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے.
تو وہ تو ترک واجب ہوا، گناہگار جہنم کا حقدار ہوا جس نے جماعت چھوڑی. تو فیضان مدینہ میں رہتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے پھر تو حیرت، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے نا. تو یہ بالکل آپ پکا ذہن بنا لیں اور پہلے سے وضو کر کے تیار رہا کریں. اب وہ اذان ہوئی تو اب بھاگ کے سارے وضو خانے پہ، تو اتنے سارے کہاں سماؤ گے وضو خانے پہ، استنجا خانے پہ پھر لائنیں لگاؤ گے. تو پہلے سے سمجھدار آدمی پہلے سے تیار رہتا ہے. وضو استنجا فارغ ہو کے پہلی صف، پہلی نہیں ملی تو دوسری صف، تیسری صف، جتنا قریب ہوں گے اتنا فائدہ آپ کا. کہ سب سے پہلے رحمت جو ہے امام پر نازل ہوتی ہے. امام صاحب جو ہوتے ہیں پیش امام، اس پر سب سے پہلے رحمت نازل ہوتی ہے. پھر امام کے بالکل سیدھ میں عین پیچھے اس پر رحمت اترتی ہے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان پر رحمت اترتی ہے. پھر الٹے ہاتھ والوں کی طرف رحمت نازل ہوتی ہے. پھر اسی امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کے عین پیچھے جو کھڑا ہوا ہے ٹھیک پیچھے اس پر رحمت اترتی ہے. پھر سیدھے ہاتھ، پھر الٹے ہاتھ، علی حد القیاس. لیکن اس میں دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چلو اب وہ عین پیچھے جگہ نہ ملی تو ہم سب کے سب سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہو جائیں اور صف آدھی ہو جائے، تو یہ نہیں. پھر یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ صف کا بیلنس برابر ہو. جسے امام کے پیچھے ایک کھڑا ہوا ہے تو اب ایک اس کھڑے ہوئے کے برابر میں دوسرا کھڑا ہو گیا دائیں طرف. تو اب آپ دوسرا لالچ میں آ گئے کہ رحمت تو اس کے بعد تو میرے اوپر نازل ہوگی، تو اب اس کے برابر، اور ادھر خالی ہے جگہ تو ادھر کھڑا ہو گیا تو اب آپ بے شک الٹے ہاتھ پر کھڑے ہوں گے. اس کا مسئلہ ہی ہے. تو دو ادھر کھڑے ہیں تو دو ادھر، تین کھڑے ہیں تو تین. بیلنس جو ہے نا صف کا برابر ہو. یہ صف ایک ٹکڑے میں نظر نہ آئے کہ یہ آدھی صف ساری بنی ہوئی ہے، آدھی بالکل خالی ہے، سارے یہاں بولے کہ ہم کو رحمتیں نازل ہوں گی. اور رحمت نازل ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شریعت کا جو طریقہ ہے سب بنانے کا اس پر عمل کریں گے تو پھر رحمتوں کے حقدار ٹھہریں گے. یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے. تو یہ فیضان مدینہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ مسئلہ ساری دنیا کے لیے ہے. تو جب بھی نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ بالکل یعنی کہ امام صاحب کے پیچھے اگر موقع ملتا ہے مرحبا، ورنہ سیدھے ہاتھ پر، ورنہ الٹے ہاتھ پر. تو جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا رحمت میں فرق پڑتا جائے گا نا، کہ وہ بعد میں تاخیر ہوتی جائے گی. اس پہ جو فضیلت بیان کی ہے وہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. تو اب یہ کہ پانچوں نمازیں آپ کو یہ ذہن بنانا ہے کہ جب تک شریعت جسے مجبوری تسلیم نہ کرے، آپ کو جماعت ہر صورت میں یہ کم از کم یہاں 72 گھنٹے میں اس کی پریکٹس کرنی ہے. بعد میں معاف نہیں ہو جائے گی. یہاں پریکٹس کر لیں اور بعد میں اس کو نافذ کر کے زندگی بھر اس کو نبھائیں. آپ آئے تربیت کے لیے. اب نماز کی جماعت کی بھی آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے لے کر جاؤ گے کیا؟ نماز ہی تو سب کچھ ہے نا ہمارے لیے، فرض ہے، اول فرض ہے یہ. تو اگر یہ نماز کا ہی ذہن لے کر نہیں گئے تو اور کیا سیکھ کر جائیں گے آپ؟ تو اس لیے وہ پکے سچے نمازی بن کر جانا ہے. اگر کوئی نماز میں سست تھا، معاذ اللہ کسی کی نماز قضا ہوتی تھی یا نماز نہیں پڑھتا تھا اور جوش میں آ گیا ہے، تو اب وہ بھی بس وہ پچھلا سارا دور جو تھا اب وہ نہیں، اب نیا دور ہے آپ کا. اب نمازیں پڑھنی ہے ہمیشہ آخری سانس تک، اور جتنی پیچھے چھٹی ہیں ان کا حساب لگا کر ان کی قضا عمری بھی ادا کرنی ہے. یہی درخواست ناظرین کی خدمت میں بھی ہے. جو مسلمان ہیں اس پر، جو بالغ ہیں عاقل ہیں، نماز جن پر فرض ہے ان کے لیے یہ میرے معروضات ہیں. امید ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا. باپا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو تربیت کے لیے ہمارے اسلام بھائی عاشقان رسول حاضر ہوئے ہیں، یہ اپنے بیگ سامان کہاں رکھیں، کس ترتیب سے رکھیں، چپل کس جگہ رکھیں اور کس انداز سے رکھیں. یہ واقعی سامان تو ماشاءاللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ترکیب سے نظر آ رہا ہے مجھے. یہ اس کے لیے باقاعدہ وہ ریک وغیرہ بنا دیے ادھر رکھے ہوئے ہیں. تو انہی جگہوں پر آپ نے سامان رکھنا ہے. صفوں کے بیچ میں نہیں رکھنا ورنہ صف قطع ہو جائے گی، صف
کٹ جائے گی. بابا یہ اسٹینڈ وغیرہ یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹینڈ کی جو ترکیب ہوتی ہے اس کے اندر سامان رکھا جاتا ہے اور یہ صف کے بیچ میں نہیں ہوتے, جیسے ستونوں کے بیچ میں اسٹینڈ ہوں گے جو ابھی آپ نے دیکھے, اور اسی طرح بعض صفوں کے آگے کھڑکیاں اور صف کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے, یعنی 1.5-2 بالنچ کی جگہ پر, تو وہ پتلا ریک اس میں وہاں الگ رکھا ہوا ہے اور یہ الگ ہے. اس کی شرعی رہنمائی لینے کے بعد یہ پوری ترکیب کے ساتھ, تاکہ قطع صف بھی نہ ہو اور ہمارے تربیتی اجتماع کے اندر بیگوں کا نظام بھی حفاظت کا رہ سکے. الحمدللہ. اس میں یہ ہے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے, بیگ ہے نا, تو بھی ہم لوگ تو سفر کر کر آئیں, تو یہ مسئلہ بھی اگر ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ آخر یہ صفوں کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں احتیاطیں اور یہ بیگ وغیرہ, اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے. بلا اجازت شرعی صف قطع کرنا حرام ہے. اب جیسے کہ مسجد میں جگہ موجود ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے تو یہ ستون بنے ہوئے نا, ستونوں کے بیچ میں صف نہیں بنا سکتے. اب یہ ستون ہے 2, ٹھیک ہے نا, اب صرف اتنے ہی نمازی ہیں کہ ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے, وہاں کوئی ہے نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. ورنہ یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیچ میں ستون آ گیا, ادھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ صف بیچ میں کٹ گئی, تو یہ گناہ ہے. پیچھے سے اس کو ستونوں کو چھوڑ کے پیچھے صف بنائے. ہاں مسجد بھر گئی اور اب باہر صفیں بنائیں جہاں جگہ ہے. اچھا باہر جگہ تو ہے, یا کھلا آسمان ہے, مسجد ہے لیکن کھلا آسمان ہے اور زوردار بارش ہو رہی ہے مثال کے طور پر, یا ایسی دھوپ ہے جو برداشت نہیں ہو رہی, یا کیچڑ ہے, کسی حوالے سے کیچڑ بن گیا, تو اسی صورت مجبوریوں کی تو اس میں پھر ستونوں کے بیچ میں بھلے کھڑے ہو جائیں, ورنہ یہ کہ پیچھے. یہ ہر مسجد کے لیے یاد رکھیں, مسجد یہ صف جو ہے نا پوری کرنا یہ واجب ہے, اور صف میں کھڑا ہونا اس طرح ہے کہ وہ کندھے سے چھلے یعنی رگڑ کھائے, اس طرح کھڑا ہونا ضروری ہے. گیپ رکھ دیتے ہیں. اب جس کو مسئلہ پتہ ہے وہ بیچارہ اگر آگے بڑھتا ہے نا کہ وہ کندھا اس سے مل جائے, بالکل ٹچ ہونا بھی نہیں بلکہ مل جائے, رگڑ کھائے, تو وہ اور آگے بڑھتا ہے, کوفت ہوتی ہے, وہ بڑھتا ہے نا, تو اس کا بس نہیں چل رہا, نماز توڑ کے بولا بھائی کیا تکلیف کیا تیرے کو, چپے نماز پڑھنے دینا, کیا چپکے چلا جا رہا ہے. شرعی مسئلہ ہے, واجب ہے. تو ابھی اتنا علم دین سے دوری لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ بڑوں کو پتہ نہیں ہے, توجہ ہی نہیں اس کی طرف. 100 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن نہیں آتی ہے, نماز نہیں آتی. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. آگے پیچھے صف نہیں ہونی چاہیے بلکہ بالکل سیدھی اسٹیٹ صف ہو. کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا تو کسی کا اور کچھ نکلا ہوا, تو کسی کی ایڑیاں پیچھے نکلی ہوئی ہیں تو کسی کے آگے نکلی ہوئی ہیں, نہیں, ایڑیاں سیدھ میں ہوں. ہاں پنجے جو ہیں وہ اگر کسی کا ہوائی پاؤں پڑا تو بھلے پنجہ آگے ہو گیا, ایڑیاں ایک سیدھ میں ہوں, ایڑیاں سیدھ میں ہوں. اور ایڑی اس کو بولتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا ہو نا ایڑی کس کو بولتے ہیں, شاید یہ ایڑی کہلاتی ہے. یہ ٹخنا, یہ پنڈلی, تو یہ ایڑی جو ہے نا, ایڑی ٹخنا, یہ ایک سیدھ میں ہونی چاہیے صف میں, یہ آگے پیچھے نہ ہو. پنجہ بھلے اگر کوئی کسی کا پاؤں کا پنجہ دراز ہے, لمبا ہے, تو کوئی بات نہیں, آگے نکل گیا. یہ سب ایڑیاں یہ ایک سیدھ میں صف کی ہو تو صف سیدھی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. کچھ اسلام بھائی صف کے دائیں طرف ہیں, کچھ بائیں طرف ہیں. اب بائیں والا کس طرف ملے اور دائیں والا کس طرف کندھا ملائے اپنا. ماشاء اللہ, یہ دائیں بائیں میں یہ سمجھتے مشکل ہوں گے. وہ دایاں سیدھا, سجا پنجابی بولتے ہیں, رائٹ, دایاں رائٹ, ٹھیک ہے نا, اور بایاں یہ لیفٹ, پنجابی بولتے ہیں کھبا. تو اب یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ اپنے سیدھے ہی ہاتھ کی طرف, مطلب یہ کہ ظاہر کندھا ملائے گا تو ہی سب پوری ہوگی. جی سیدھے ہاتھ پہ جو صف میں کھڑا ہے تو وہ جام ہوگی, اور وہ اگر گیپ ہوگا تو یہ ادھر بڑھے گا. سب تو یہاں سے بنے گی, کونے کی طرف تھوڑی بنے گی. تو سینٹرل پوائنٹ سینٹر کی طرف, آپ کو کہنے کے بعد سینٹرل پوائنٹ اس کو بنانا ہے جو مؤذن ہے یا مؤذن کے پیچھے ہے.
اگر سارے دونوں طرف سے مل کے اگر اس کو سینٹرل پوائنٹ بناتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ دونوں جب ایک ہی طرف کا پریشر آئے گا تو آٹومیٹیکلی پھر اس سے دوسرے فائدہ یہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کونوں میں عموماً جو صفوں کی جو آخر ہوتا ہے نا اس میں جگہ بن جاتی ہے اور آنے والے کو کونوں میں جگہ ملے گی اور دیوار کے ساتھ لگے ہیں. تو اگر مؤذن اور اس کے پیچھے پھر اس کے پیچھے پھر اس کے پیچھے اگر اسی کو سینٹر رکھتے ہیں, اسی کو مرکزی نقطہ رکھتے ہیں ایک طرح سے اگر ہم کہیں, وہ اگر اس کی طرف ساروں کا مطلب ہے کہ وہ رجحان ہو, لیکن اگر یہ بھی مسئلہ نہیں جانتا ہوگا تو وہ تو پھر بعدوں کا تو جھاڑ خان ہوتے جھاڑ دے گا. کیا مجھے دھکے دیے جا رہے ہیں وہ دونوں کی طرف, وہ جب دونوں طرف سے دبے گا تب بھی دیکھنے ایسا ہوگا نا. اور مولانا بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دے گا تو اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تو اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا. تو معاملہ بڑا نازک ہے, لیکن خیر مسجد برو تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم جو نہیں جانتے ان کو سکھائیں گے انشاءاللہ. مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک, صلو علی الحبیب. یہ بہت سو کے نئے مسائل شاید لگتا ہوگا, نئے نہیں ہیں مسائل, بہت پرانے. یہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں, مطالعہ کرتے نہیں ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں. علماء کی, ان علماء کی صحبت کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے, خوف خدا والے ہوں, اور جن کی باتوں سے ہماری یعنی کہ دینی معلومات میں اضافہ ہو. ادھر ادھر کی مطلب یعنی کہ وہ اگر ہو تو وہ ایک بد نصیبی ہماری, کہ ہمارا مطلب ہے کہ حدیثوں میں جو صحبت کا جو کہا گیا نا اس میں یہ کہ اس کی صحبت یعنی اس کی صحبت اختیار کرے کہ جو جس کی صحبت جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے, خدا یاد آنے کی علامت, جس کی باتیں تیری آخرت بہتر بنے. اب یہاں تو کیا دنیا کی باتیں یا سیاست کی باتیں, تو دہشت گردی کی باتیں, ادھر بم دھماکہ ہو گیا تو ادھر پٹاخہ پھوٹ گیا تو ادھر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی الٹ گئی. تو یہ کیا سنسنی کے لیے باتیں, کوئی عبرت اس میں تھوڑی ہے کہ عبرت لی اور کوئی ایسا مقصد, بے مقصد ہمارے ہاں یہ ساری گفتگو. پھر اس میں وہ قیاس آ رہی ہیں کہ اس نے کیا تو اس نے کروایا, وہ یہ پارٹی تو کوئی نہیں حکومت کروا رہی ہے. پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں کہا حکومت کر رہی ہے. اب سن جائے گا پولیس والا تو ہم بولنا جا کے کہ حکومت کر رہی ہے کہ سیاسی پارٹی کر رہی ہے, فلاں سیاسی پارٹی کر رہی ہے. اس کا آدمی سن گیا اور ڈن 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 کر کے آ گیا تو کیا کرو گے. تو اس لیے وہ مطلب اللہ اللہ کرو, اپنا مقصد اپنی کرو. اور ہماری میمنی بولتے پانجی کرو تا سانجی تھی ہے, تو اپنی کرو, اپنی آخرت کی فکر کریں. اب یہی مدنی وہ بھلوال والوں کے لیے بھی ہیں, ساری دنیا کے لیے, ناظرین کے لیے بھی ہیں, حاضرین کے لیے بھی ہیں. کھوٹی پنچاتوں میں ہمارا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اتنی دیر یہ ادھر ادھر کے ہم تبصرے کرتے ہیں, اگر درود شریف پڑھ لیں گے اتنی دیر تو کتنا ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. اتنی دیر اللہ اللہ کر لیں گے تو بیڑا پار ہوگا. یہ ادھر کی پنچاتیں ہمارا بس نصیب ہمارے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہاں کوئی صحیح مقصد ہے تو بات کی تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ فضولیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ خدا کی یاد, جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے, تو خدا کی یاد آنے کی علامت باپا کیا ہوگی؟ اب کسی کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ہو جاتے ہیں, اور رقت یا سوز یا کوئی ایسی یعنی کہ وہ آخرت کی کوئی تصور بنتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر الٹا مطلب غفلت میں جا پڑتے ہیں ہم. تھوڑا بہت عمل کا ذہن بنتا بھی ہے تو اس کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ عاشقان رسول کی صحبتیں ملتی رہیں جس میں ہم دین کی باتیں کرتے رہیں, آخرت کی باتیں کرتے رہیں. مدنی قافلوں کے قصے ہو رہے ہیں, نیکی کی دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں, تو غیر مسلموں کو بھائی فلاں کو مسلمان کیا تو فلاں مدنی بہار یوں ہوئی. تو یہ اس طرح کی باتیں جس سے دین کی ترقی ہو, آخرت کی بہتری ہو. تو یہ سب اپنے کو یہاں تربیت لینی ہے. یہ بھول نہیں جانا میرے مدنی پھول, ساتھ لے کے جانا, تاکہ قبر میں بھی یہ روشنیاں دیں گے, خوشبوئیں دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ طے ہوا جان بوجھ کر جماعت نہیں چھوٹے گی, ہے نا, جماعت سے نماز پڑھنی ہے. تو بس یہ چند لمحے اگر کسی کا وضو کا کوئی مجبوری ہے تو 2 4 5 منٹ پہلے وضو کر لے,
इंतज़ार नहीं करे कि अजान होगी ना फिर लाइन लगेगी इस्तिंजा खाने में, फिर दरवाज़ा धप धप बजा रहे हैं जल्दी निकल, क्या पाए चढ़ा के रखे हैं, ये किया वो किया। वो बेचारा फिर उसकी ईज़ा होगी कि बाज़ों को मरज़ होता है, बाज़ों को पेशाब करते वक्त भी ये मरज़ होता है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता हूँ कि वो जल्दी फारिग नहीं होते। क्यों जल्दी फारिग नहीं होते? पेशाब कर लेते हैं, बाज़ों का फिर पेशाब लगता है, फिर उसको खुश्क कर लेते हैं, फिर पेशाब लग जाता है। तो अब वो बेचारा करेगा क्या? और आप दरवाज़ा पीटे जा रहे हैं तो उसकी जान जलेगी, उसकी वो दिल जलेगा। इस तरह बाज़ बेचारे कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, जल्दी फारिग नहीं होते, पेट में मरोड़ आ रही है, बेचारा फारिग नहीं हो रहा, आप कहेंगे दरवाजे पीटे जा रहा है, निकलता है कि नहीं, ओए निकलता है कि नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये मुहज़्ज़ब मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। अपने फिर सब्र किसको बोलते हैं? सब्र करें, चुपचाप रहें। दस्तक देनी है तो एक बार, ताकि वो वाकई अगर किसी सोचों में गुम हो तो अटेंशन हो जाए बस। बाकी बार बार दरवाज़ा पीटना या चीखें मारना और बड़बड़ करते रहना, ये मुहज़्ज़ब लोगों का तरीक़ा नहीं है। ये वेवले और बदअखलाक लोग होते हैं, बाज़ारी किस्म के मवाली, इन लोगों का तरीक़ा है। हमें ये तरीक़ा ज़ेब नहीं देता। तो जल्दी जल्दी तैयारी करके इंशाअल्लाह पहली सफ़ के हरीस बन जाए। तो ये हुआ नमाज बाजमात आपने यहाँ भी लेनी है, यहाँ प्रैक्टिस है, और ज़िंदगी भर बाजमात नमाज अदा करनी है। अब मैं कहूँ कि सिर्फ यहाँ अदा कर लो तो फिर ये बात की इजाज़त दे दूँ तो मेरी इजाज़त देने से भी नहीं मिलेगी इजाज़त, जाहिर है वो तो करनी है ना। अच्छा, इसी तरह जो हलक़ों का मैंने अर्ज़ किया कि वो मदनी हलक़े में सब इंशाअल्लाह शरीक होंगे और इशराक़ को चाश पढ़ के आराम करेंगे। अगर बीच में सोने का मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि तहज्जुद मिल जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इशराक़ चाश मिल जाए, तहज्जुद मिल जाए, अव्वाबीन मिल जाए। मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अगर 6 रकात पढ़ लें ना, चाहे 2-2 रकात करके पढ़ें, चाहे 6 रकात एक सलाम के साथ पढ़ें। एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं। एक सलाम के साथ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि दूसरी रकात और चौथी रकात, यानी हर 2 रकात पर कायदा करना है, और ये कायदा फ़र्ज़ है हर 2 रकात पर। और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। पहली, तीसरी और 5वीं रकात में सना, अऊज़ो और बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। तो यूँ 6 रकात एक सलाम के साथ, जिसको ये तरीक़ा समझ में आ गया वो पढ़ सकेगा। मगर अफजल ये कि 2-2 रकात करके पढ़े, और आसान भी यही है 2-2 रकात। तो 2 रकात पहली तो सुन्नत मुक्कदा हो जाएगी, मगरिब के फ़र्ज़ आपने पढ़ लिए, अब 2 रकातें आपने पढ़ी तो ये सुन्नत मुक्कदा अदा हो गई। अब मज़ीद आपने 4 नफल पढ़ने, तो ये अवाबीन, इस तरह आप 6 रकातें पढ़ ली, 2-2 करके 6। अब अवाबीन के नफल आपने इसमें पढ़ लिए। तो इसकी फ़जीलत ये है कि अगर कोई बुरी बात नहीं की इसमें इस दौरान, तो 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो ये फैज़ान मदीना के लिए मखसूस नहीं है, ये ज़िंदगी भर के लिए। तो ये मदनी नुस्खा अपना, ये भी अपने साथ लेते जाइए। अगर पहले नहीं पता था तो चलिए पता हो गया, जिनको पता था उनका रिन्यू हो गया। तो ये हर जगह जहाँ भी जाएं आप ये कोशिश फरमाएं कि मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 6 रकात पढ़ा करें, ताकि ये आपको इंशाअल्लाह। ऐसा लगता है जैसे आप गोया यूँ फरमाना चाहते हैं कि मदनी इनामात के मुताबिक ना सिर्फ यहाँ बल्कि वापस जाकर भी अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ बना लें। सुभान अल्लाह, हाँ ये सब मदनी इनामात ही हैं। इस तरह भाइयों के लिए 72 मदनी इनामात। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि जमात से नमाज़ पढ़ना, पहली सफ़, तकबीर उला, ये मदनी इनामात का दूसरा सवाल है। पहला सा सवाल नीयतों के मुताल्लिक़ है, फिर ये कि इसी में अवाबिन भी शामिल है आगे चल के मदनी इनाम, फिर इशराक़ व चाश भी मदनी इनाम है, तहज्जुद भी मदनी इनाम है। तो ये सब मदनी इनामात हैं, इस तरह बहनों के लिए भी हैं, इस तरह भाइयों के लिए भी। तो इसके मुताबिक यहाँ भी वक्त गुजारना है कि तरकीब फरमाएँ, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें। अल्लाह करेगा तो ये आपको बेहतरीन नेक बनने का नुस्खा, इसको आप पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब मस्जिद में
وہ چپل لانے اور رکھنے کے آداب کچھ ارشاد فرما دیں تو ہماری تربیت ہو جائے گی. ہاں، یہ مسجد کی جو باہر سیڑھیاں جو ہے نا جہاں سے چپل اٹھائے، وہاں سے ان کے تلووں کو بیچ یوں جوڑ کے، تلوے جو ہے نا یوں جوڑ کے پھر اس کو رگڑیں اور مٹی آہستہ آہستہ اس طرح جھاڑیں کہ وہ باہر سیڑھیوں پر ہی گرے، مسجد کے حصے میں نہ گرے. یہ ہمیشہ کے لیے اس کا خیال رکھیں. لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر جہاں رکھتے ہیں وہاں مٹی جھڑی ہوئی ہوتی ہے اور گندی گندی مٹی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ چپل کہاں کہاں پھرتے ہیں. تو یہ اچھی طرح چپل کو صاف کر کے پھر اندر مسجد کے آپ لے آئیے. اور جو چپل رکھنے کی جگہ ہے وہیں رکھیے. اپنے یہاں تو پاپوش مکتب جو ہے وہاں بھی رکھتے ہیں نا چپل، تو پاپوش مکتب میں آپ چپل رکھا کریں تو انشاءاللہ وہاں حفاظت کا زیادہ چانس ہے، زیادہ امید ہے کہ آپ کے جوتے چپل محفوظ رہیں. ورنہ ادھر ادھر رکھنے سے پھر یہ کہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، یہ امکان بڑھ جائے گا. پلس یہ کہ اگر سیڑھیوں پہ اتار دیے تو پھر آپ امید نہیں رکھیے کہ آپ کو ملیں گے، پھر یہ گئے. اتنی ساری پبلک میں باہر آپ اتار کے آئیں گے تو واپسی میں کام ملیں گے. آپ دوسرے پڑھیں، آپ بولے کہ میں کسی اور کے پہن لوں، تو یہ بھی اس کی بھی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنے چپل چھوڑ دیے، اب جس کے بھی سمجھ میں آئے وہ پہن لیے. نہیں، میں نے اپنے جو تھے نا ان سے تھوڑا گھٹیا پہنے. یہ گھٹیا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے چپل سنبھال کے رکھیں. حرمین طیبین میں بھی جو حج پہ جاتے ہیں وہ بھی بہت ایسا کرتے ہیں کہ وہ باہر رکھ دیتے ہیں مسجد نبی شریف کے، بس اتار کے چلے جاتے ہیں، پھر جس کی پسند آئی وہ پہن کے واپسی میں چل پڑتے ہیں. یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. وہاں تو ایک مکہ مکرمہ میں تو حرم مکہ مکرمہ میں تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہے، ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے. تو یہ کہ وہاں بھی یہ لوگ کرتے ہیں، بس پتہ نہیں ہے مسائل. تو آپ یہیں سے یہ پریکٹس کریں تو کہ مدینے جائیں تو آپ کو یہ مسائل یاد رہیں. یہ آپ نے بھی فرمایا کہ جیسے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آپ آئے اور باہر چپل رکھ دیے، تب آپ یہ امید مت رکھیے گا کہ آپ کو واپسی میں چپل ملیں گے. جی یار، تربیت اجتماع کا بتا دیں پاپوش نگر میں نہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے. تربیت وہ اجتماع چھوٹا مکتب ہے تو اب کیا پھر، تو یہ کہاں رکھیں؟ دیکھیں کہاں رکھیں تو یہ تو ان کو سنبھالیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ باہر رکھنا، تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ اب واپسی آپ بھول جاؤ کہ آپ کو واپسی نہیں ملیں گے. تو ہم اتنے بڑے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہم نے تعریفیں سنی ہیں، اور پھر اس کے عالمی مدنی مرکز میں ہم آئے ہیں. اب ہم چپل اگر سیڑھی پر اتارتے ہیں تو یہاں سے چپل غائب ہونے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کسی کے ذہن میں خیال آئے گا. بھلے آوے تو یہ مدینے جائیں گے تو یہ سمجھ پڑ جائے گی ان کی کہ باہر چپل رکھ کے جائیں اور آپ کو ملے تو میرے وہ بولنا مکہ مدینے میں. بلکہ وہ عالمی مدنی مرکز تو باب المدینہ میں، باب المدینہ کو سب پہنچا دے کہ یہ میری شامت اعمال کی وجہ سے یہاں کیسے مسائل ہوتے ہیں، کتنی ڈکیتیاں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں. تو یہ وہاں پر عین طواف کے دوران بھی وہ پتے میں پیسے ہوتے ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہاں کم ہوتا ہے، یہاں ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے. باب المدینہ تو ہمارا یعنی کہ بہت یعنی کہ روشنیوں کا شہر تھا، اس میں ہر طرف اب اندھیرا چھا رہا ہے. مجھے تو ڈر تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں باب الاسلام والے، ڈر جائیں گے. تو ماشاءاللہ پہنچ گئے، یہ خوشی کی بات ہے. میں واقعی میرے کو یوں تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور تھوڑے سے آئیں گے شاید. میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو فیضان مدینہ کو بھر دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح بس وہ دین کا حریص رکھے. یہ حرص ہے، دین کی حرص ہے ماشاءاللہ. تو یہ کہ باہر رکھیں گے اتار کے تو خود ہی سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی نہ کوئی بھول میں ہی پہن کے چلا جائے گا یا کوئی سمیٹ کے لے جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے جوتے چپل یہاں ابھی اس کو اسی طرح راکھ وغیرہ جھاڑ کے فیضان مدینہ کے اندر ہی لے آئیں، کہیں مناسب جگہ پر رکھ دیں، جبکہ اس پہ کوئی غلاظت وغیرہ آلودگی نہ ہو جو چھوٹ کر مسجد کو لگے، یا بدبو نہ آتی ہے اس میں سے. یہ بھی ضروری ہے، بدبو سے بچانا مسجد کو. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ، آسان تو نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہی ہے کہ اپنے پاس کوئی شاپر رکھیں، آپ شاپر میں ڈال دیں اس کو، چپلوں کو اپنے، پھر اس کو رکھ دیں. تو یہ شاید آپ کے لیے سہولت ہوگی اس میں.
لیکن اب وہ شاپریں سب ایک طرح کی ہوں گی تو پھر کوئی اپنی سمجھ کے اٹھا جائے گا. تو شاپر پر کوئی علامت رکھ لیں. ایسی بھیڑ کے موقع پر کپڑے کی آدمی تھیلی لائے, ریگزین کی لائے ساتھ میں. جیسے سفر مدینہ میں ہم لوگ جب حاضری دیتے تھے تو اپنے ساتھ کپڑے کی تھیلیاں رکھتے تھے, اس میں چپل رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے کہیں, اور یہ سیڑھیوں پہ تو کبھی نہیں چھوڑتے تھے, ہم ساتھ لے آتے تھے اور کہیں مناسب جگہ پر کونے کھانچے میں رکھ دیتے تھے, اور جگہ یاد رکھنی پڑتی تھی کہ یہاں ہم نے رکھا ہے تو مل جاتے تھے. تو یہ کرنا چاہیے, خود ہی سمجھنا چاہیے اپنی چیزوں کی حفاظت. اس طرح بیگیج آپ نے رکھے ہیں, آپ اس میں بولو گے یہاں فیضان مدینہ, یہاں کچھ نہیں ہوتا, یہاں سب کچھ ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا یہاں چور اچکے, ابھی جیب کترے آپ کی جیبوں پر, ابھی آپ یوں کرو گے نا جیب تو یہ سمجھ جائے گا جیب کترا برابر میں ہوگا تو کہ یار اس میں مال ہے, نے ہاتھ مارا. ہاتھ نہیں مارنا جیب پہ اپنے, یہ ڈالا دے گا جیب میں ہاتھ. جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں, اگر وہ اس کو شک پڑے گا کہ اس میں کچھ ہے. ویسے ہی آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ نے اس نے جیب کاٹا تو آپ کا رومال ہی چلا جائے گا, کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے وہ جیب کترے بھی یہاں گھس جاتے ہیں, چور اچکے, موبائل فون چوری کرنے والے ہر طرح کا. آپ کے بیگیج میں نہ موبائل فون ہونا چاہیے نہ کوئی رقم ہونی چاہیے, ورنہ یہ نکال جاتے ہیں, ہر طرف یہ پہنچ جاتے ہیں. کیا کریں, ان کو کوشش ہوتی ہے, بعض اسلامی بھائی نگرانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. وہ امامہ باندھ کر اور اس طرح مدنی حلیہ بنا کر آئے گا تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس کا اپنا بیگ ہوگا, کیسے پتہ چلے گا اس کا نہیں ہے. لیکن کوشش ہوتی ہے, اور یہاں اسلامی بھائی ہوتے ہیں بعض تجربہ اگر پکڑ بھی لیتے ہیں, لیکن پھر بھی خطرہ تو ہے, بعضوں کے تو چوری ہو ہی جاتے ہیں, بعض پکڑے جاتے ہیں, بعض چوری ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے سامان کی خود حفاظت کرنی چاہیے, اور اصول بھی یہی ہے کہ اپنی چیزوں کی آدمی خود حفاظت کرے, کسی کے آسرے پر نہ چھوڑ دے, ہر چیز کی حفاظت کرے اپنی. باپا یہ جو مختلف ہمارے باب الاسلام کے شہروں سے جو اسلام میں تشریف لائیں, تو ان کو سامان رکھنے کے لیے بھی الگ الگ جگہ مطلب مقرر کی گئی ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ اپنے جوتے وغیرہ بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں تھیلیوں میں یا شاپر میں رکھ کر, اپنے سامان کے جو ریک ہیں اس کے نیچے بھی جگہ ہے جس میں بآسانی اپنے جوتے وغیرہ رکھ سکتے ہیں. یہاں پر تو ہو سکتا ہے رکھتے بھی ہوں گے, سمجھدار اسلامی بھائی تو رکھتے ہی ہوں گے ماشاء اللہ. شاپر ہیں تو یہ لائے نہیں ہوں گے, تو یہ بولیں گے ہم کو شاپر دو, تو آپ ایک ہی رنگ کی شاپر دو گے تو پھر پجیتا جو ہوگا نا, ایک دوسرے کے چپل لے جائیں گے اور پھر لڑیں گے آپس میں. شاپر تو اپنے رنگ کی خود لائے آدمی, اس پہ کوئی رنگین دھاگا باندھ دے, کوئی چیتڑی رنگین باندھ دے اپنی علامت کے لیے کہ یہ میری شاپر ہے. یہ تو اپنی عقل ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا, اور اگر پیسہ زیادہ ہے تو بھلے کوئی لے جائے, اور کیا کوئی نہ کوئی لے جائے گا. پھر کیوں لے جائے کوئی, اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب. دیکھو پھر ہاتھ لے رہے ہیں اپنی تصویر دیکھ کر, وہ اسکرین پہ ہاتھ نہیں لے رہے. دنیا بھر میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اس میں غیر مسلم بھی دیکھتے ہوتے ہیں. یہ اچھا آپ کا تاثر نہیں پڑا, آپ کو ایسا بھولا بھالا انداز ہو, سنجیدہ انداز ہو, رقت بھرا انداز ہونا چاہیے کہ غیر مسلم دیکھے وہ اسلام سچا مذہب ہے, چلو بھائی اپنے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کئی ہیں مسلمان ہو بھی جاتے ہیں مدنی چینل دیکھ کر, اس کی بہاریں بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے, مدنی بہاریں. تو کوئی ایسی وہ کمزور حرکت نہ ہو جس سے آپ کے اسلام کا امپریشن دنیا والوں پر یعنی کہ کمزور پڑے. امریکہ, یو کے, جاپان, یورپین ممالک, افریقی ممالک, پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ مدنی چینل اس وقت دیکھا جا رہا ہوگا, اور لاکھوں یا کتنے پتہ نہیں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ یوں کر رہے ہیں بچوں کی طرح. یہ بڑا عجیب لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے کمزور پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا انداز اختیار ہو گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بابا علم دین حاصل نہیں کرتی, مطالعہ نہیں کرتی, قرآن درست نہیں پڑھتی, نہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. بہت سارے فرض علوم ہیں, نماز کے متعلق ہے تو کاروبار سے متعلق ہے, سیکھنے کا شوق یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک طبیعت میں ہی نہیں ہے. اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے باپا, یہ ہے کیا, یہ کہاں سے آ گیا یہ ہمارے اندر کہ مطلب دینی کتاب ناول اٹھا لیں گے. زنگ چڑھ گیا ہے, دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے,
ترغیب دلانے والوں کی بھی کمی ہے، کوئی ترغیب دلاتا نہیں ہے اتنی دینی مطالعے کی. ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، ماں باپ پڑھتے ہی نہیں بیچارے خود دینی، تو ان کو کیا پڑھائیں گے. تو یوں اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. پہلے کے لوگ تھے وہ دینی کتابیں چاٹ جاتے تھے، چاٹنا ہی محاورہ ہے لیکن پڑھ جاتے تھے اور کئی کئی بار پڑھتے تھے. لیکن اب وہ ذوق نہیں رہا. ناولیں پڑھیں گے، رومانی جاسوسی ناولیں، کہانیاں جن پریوں کی اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں. ڈائجسٹیں پڑھیں گے، وہ جو الٹے سیدھے معنی میں آتے ہیں ویکلی، وہ یہ پڑھیں گے. مذہبی معنی میں کم، بہت کم پڑھیں گے. دینی معنی میں وہ یہ دنیاوی یہ پڑھیں گے. یہ مزاج بن گیا ہے اکثریت کا. تو کام وہ کرنا چاہیے جو آخرت میں کام آئے، یہ نہیں آخرت میں رسوا کر دے. اب یہ جو الٹے سیدھے افسانے پڑھیں گے، الٹے سیدھے آرٹیکل پڑھیں گے، تو یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے بلکہ یہ آخرت میں ناکام کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. فحش ہوتے ہیں، وہ جذبات کو مشتعل کرتے ہیں، گندی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ آرٹیکل ہوتے ہیں، رومانی ناولیں. یہ آج کل جو عشق مجازی بہت بڑھ گیا ہے، انہیں گلی گلی ایسے کیس بنتے ہیں عام طور پر، اتنے بڑھ گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ ایک تو یہی الٹے سیدھے آرٹیکلز اور یہ الٹی سیدھی کتابیں، ناولیں، رومانی ناولیں، اور دوسرا یہ کہ میڈیا، یہ مختلف گناہ بھرے چینلز جو ہیں وہ اس طرح کے جذبات ابھارتے ہیں فلمیں ڈراموں کی وجہ سے. تو یہ ہر طرف سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان پر چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے کہ بس کسی طرح بھی اس سے ایمان چھین لو، اس سے مطلب روح نکال لو. اصل جو ایمان کی روح ہے اس کو بھی کو کھوکھلا کر دو. یہ بس جو سنبھل گیا سنبھل گیا، سمجھ گیا سمجھ گیا. تو اس لیے نہ یہ گناہ بھرے مضامین پڑھنے ہیں، نہ گناہ بھرے آرٹیکلز پڑھنے ہیں، نہ گناہ بھری کتابیں پڑھنی ہیں، بلکہ دینی کتابیں پڑھیں. اس سے فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، علم دین حاصل ہوگا، مسائل سیکھیں گے، نماز درست ہوگی، وضو درست ہوگا، اور فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے. تو اس کا جذبہ پیدا کریں، تھوڑا 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 کر کے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے. اور فرض علوم تو فرض ہیں، نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. مثال کے طور پر جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو. مثلا کس طرح نماز درست ہوتی ہے، کس طرح نماز ٹوٹتی ہے، کس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ سیکھنا واجب ہوگا. تو یہ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن عام طور پہ نہیں جانتے لوگ. اس طرح روزے فرض ہوں گے تو روزے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض رہے گا. اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہو وہ زکوٰۃ کے. اسی طرح جس نے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، تو اس کو وہ جو بیپار کرے گا تو بیپار کے، تجارت کے، بزنس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جائیں گے. جو خریدار ہے، گاہک ہے، خریداریاں کرتا ہے، تو اس پر خریدنے کے مسائل فرض ہیں کہ سیکھے، جانتا ہو، ورنہ وہ خریداری میں بھول کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ایسی بھولیں کرتے ہیں لوگ کہ گناہ گار ہوتے ہیں اس میں. جس کی ایک موٹی سی مثال یہ دیتا ہوں میں کہ جیسے آپ گاہک بن کے کسی دکان پر گئے کہ ایک پاؤ دہی دے دو. خیر اول تو اب پاؤ کہتے نہیں، اب 250 گرام کا ہے، لیکن چلو پاؤ ایک عرف ہو گیا، اس کو پاؤ دہی دے دو. اب وہ بعض اوقات کیا کرتا ہے، وہ یوں اندازے سے اٹھا کے یوں شاپر میں ڈالتا ہے، پیک کر کے دے دیتا ہے. تو اس کا پاؤ کے نام پر اندازے سے ڈالنا ناجائز اور آپ کا اس طرح خریدنا ناجائز، دونوں گناہ گار. اس طرح بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اگر آپ بولو نا تو بولیں گے ہمارے ہاتھ پیر تلے ہوئے، ناپے ہوئے،
جاؤ جا کے یہاں بھی تول لو، زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی، تو آپ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ مگر گناہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے۔ کم پڑی تو اب لڑنے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ غصہ تو آئے گا نا، ٹھگ لیا اس نے۔ تو اسلام جو یہ اس طرح کی لڑائیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہے کاروبار میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جھگڑا نہ ہو تب بھی نہیں ہے، تو یوں کرتے ہیں۔ تو اب اسی طرح جو گنتی کی چیزیں ہیں کہ بھائی یہ میرے کو ایک گروس دے دو، گروس میں 12 درجن ہوتے ہیں، 144، ایک گروس فلاں چیز دے دو، مثلا عطر کی شیشیاں ایک گروس دے دو۔ اب وہ ایک گروس اس نے دے دیا، اب آپ کو کہاں گننے کی فرصت ہے، لے آئے۔ تو یہ بھی ناجائز ہوا کہ اس نے اٹھا کے دیا کہ یہ لے لو گروس، آپ اٹھا کے لیا یہ گروس۔ تو اس کی صورت یہ تھی کہ یا تو وہ آپ کے سامنے وزن کرتا اور آپ دیکھتے جو وزن سے چیز لے رہے ہیں کہ یہ اس نے پورا تول کے دیا ہے، اچھا۔ دوسرا اب گنتی، تو ایک گروس تو اس نے آپ کے سامنے گنا ہو اور آپ وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ گن رہا ہے، تو یہ صورت۔ اچھا، دوسری صورت یہ جائز ہونے کی کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، آپ خود وزن کریں اس کا، زیادہ اس کو دے دیں، کم ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے طلب کریں کہ مجھے یہ کم پڑ رہا ہے، اور گنے، زیادہ ہے اس کو واپس لوٹائیں، کم ہے تو آپ اس کو مطالبہ کریں یہ کم پڑ گیا میرے کو دو۔ یہ شریعت کے اصول ہیں، تو یہ ہم لوگ کہاں گنتی کرتے ہیں، اٹھا کے لے آئے، یہ بھی ناجائز اس طرح بغیر گنتی کے کہ یا تو آپ نے گنتے ہوئے اس کو دیکھا ہو یا نہیں دیکھا تھا، آپ نے گروس دے دیا تو اب اس کو گنے آپ، اور کم زیادہ جو بھی اس کی ترکیب جو بتائے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ کون کرتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے گناہ۔ اب اس سے بچنے کی ایک صورت کے واقعی یہ ہے مشکل، تو اب مثال کے طور پر سمجھیں کہ 100 روپے کی کلو دہی ہے، سپوز کریں۔ اب آپ نے بولا پاؤ بھر دہی دے دو، اس نے وہ دیتا نہیں ہے تول کے، یہ اندازے سے دیتا ہے، تو آپ اس کو پاؤ نہ کہا کریں، آپ اس کو یوں بولیں 25 روپے کی پاؤ بنے گی نا، اب پاؤ کا نام ڈالیں، آپ یہ کہیں یعنی جائز طریقہ 25 روپے کی دہی دے دو۔ اب بھلے وہ اندازے سے اپنے حساب سے جو بھی دے تو یہ جائز ہو جائے گا، کیا وزن نہیں ہوا، وزن کے طور پر آپ نے خریدا ہی نہیں، 25 روپے کی دہی خریدی۔ اب وہ اگلا بولے گا بھی ہو سکتا ہے کہ 25 کی پاؤ آئے گی، تو آپ اس کو یہ نہیں بولیں کہ مجھے اچھا پاؤ دے دو، پھر پھنس جائیں گے کوئی کہ وزن کرنا پڑے گا، یا وزن کرتے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ کرے گا نہیں تو پھر مسائل ہوں گے۔ تو وہ اگر بولے نا کہ پاؤ آئے گی 25 کی، تو آپ بولو میں آپ کو کہاں بولتا ہوں کہ پاؤ دو یا آدھا دو یا آدھا کلو دو، 25 روپے کی جو بھی بنتی ہے آپ مجھے دے دیں، نرمی سے یہ کہیں گے تو پھر وہ نہیں بیس کرے گا آپ سے۔ اسی طرح وہ گروس، تو آپ گروس کا یا درجن کا اور یہ نام ڈالیں، جبکہ آپ نے گننا نہیں ہے، یا وہ پیکٹ ایسا ہے کہ آپ کھولیں گے گنیں گے کوئی جھگڑا کرے گا، تو آپ پھر اس کا نام نہیں لیں کہ درجن دے دیں یا یہ 100 پیس دے دیں، بلکہ آپ دے دیں کہ وہ فلاں بنڈل میرے کو دے دیں، جس کا دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں 100 ہوتے ہیں، تو وہ 100 والا بنڈل، تو اگر وہ بولے 100 والا بنڈل، تو آپ پھر اس کو بولیں کہ اب اس میں 100 ہوں 200 50 ہوں، وہ بنڈل نہیں ہے، وہ مجھے چاہیے، وہ دے دیں بنڈل۔ تو اس طرح وہ 100 کا ڈن کریں گے نا کہ 100 والا بنڈل، ہاں وہ 100 والا، تو پھر وہ گننا ہوگا آپ کو، کہ وہ گن کر دے گا نہیں، وہ پیکٹ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے فلاں پیکٹ مجھے دے دیں، یہ پیکٹ دے دیں، وہ پیکٹ دے دیں، چھوٹے والا دے دیں، بڑے والا دے دیں، اس طرح کے پیکٹ کی آپ ترکیب بنائیں گے نا، تھوڑا محتاط انداز کریں گے نا، تو آپ کی یہ خریداری جائز ہو جائے گی، یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جائز تو بھی ہے، وزن سے خریدنا بھی جائز ہے، گنتی سے بھی خریدنا جائز ہے، لیکن وہ کہ جب کہ آپ خود وزن یا تو سامنے دیکھیں یا پھر دونوں طرف وزن کی ترکیب ہو یا گننے کی ترکیب ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہم گنتے نہیں ہیں، وزن کرتے نہیں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ احتیاط میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس طرح بھائی قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بے احتیاطی میں، یار جاگتے رہو یار، یہ کیا مطلب؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا یہ ہمارے اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، سلام بھی عرض کر رہے ہیں، علیکم وعلیکم السلام، یغفر اللہ لنا ولکم۔ بہت ساری دعائیں لے کر بھی آئے ہیں، کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، پرچیاں بھی جمع ہو رہی ہیں، پاپا سب کے لیے دعا فرما دیں۔
यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम। ये एक इस्लाम भाई वापस सवाल अल्लाह करें। ताला इनकी सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमाए। आमीन। इस दुआ की कोई हिकमत अगर हम हमें इरशाद फरमाएं कि अल्लाह ताला इन सब की जायज़ दुआओं पर या जायज़ मुरादों पर या जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए, इसमें इसके पीछे क्या मदनी सोच कार फरमाए, अगर हमें पता चल जाए तो हम भी अपना इस तरह का मदनी ज़हन बनाएं। ये होता है क्या, बाद औक़ात बंदा ऐसी दुआ का बोल रहा होता है, ये अपना तजर्बा है कि वो दुआ का पूरा होना उसके हक़ में बेहतर नहीं होता। बाद औक़ात तो इसका इजहार हो जाता है कि ये इसके हक़ में पूरा नहीं होना चाहिए इसको। बाद औक़ात ये कि हमको नहीं पता होता, लेकिन वो दुआ का जो वो चाहता है वो मिल जाना इसके हक़ में अल्लाह के नज़दीक बेहतर नहीं होता कि इसका नुकसान है इसमें। तो इसलिए मेरे वो जहन में ये एक महफूज और मोहताज जुमला अल्लाह की रहमत से बन गया कि अल्लाह ताला आपकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमाए। तो अब जो भी अल्लाह करेगा अपनी रहमत से करे और वो दुरुस्त ही होगा। यकीनन अल्लाह जो करता है दुरुस्त ही करता है। पर जिन जिन इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई ने दुआओं के लिए कहा कि बापा से जाकर दुआ करवाना, अब इनको ये आप तक दुआ का कहना लाजिम हुआ या नहीं हुआ? अगर कह दिया कि मैं कहूँगा तो पहुँचाना पड़ेगा ना। आप तक पहुँच ना सकें तो लिख कर दे दे, किसी के ज़रिए कोई ऐसी सूरत करे कि मुझ तक पहुँच जाए। तो इसलिए कोई अगर दुआ का कहे तो उसको हाँ ना कहा करे। भाई आप बाबुल मदीना जा रहे हो तो इलियास को सलाम बोलना, इलियास को बोलना कि मेरी बच्ची बीमार है उसके लिए दुआ कर दे। अब हाँ करके आ गए। अब अगर दिल में ये था कि मैं बोलूँगा थोड़ी, अब इसको हाँ बोल के जान छुड़ाओ, तब तो वो गुनाह हो चुका। चाहे आप मुझे बाद में आकर बोल भी दें, लेकिन उस वक्त नीयत ये थी कि मैं बोलूँगा, मेरे को कहाँ पहुँच सकूँगा, मेरे को कौन पहुँचाएगा कि मैं बताऊँ, तो उसी वक्त गुनाहगार हो जाएंगे। यही है वादा खिलाफ़ी कि पहले से ये बोल वादा करते वक्त तय हो कि मैं वादा पूरा नहीं करूँगा। असल वादा खिलाफ़ी यही है। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पर इस तरह के मोहताज जुमले बोले जाएं कि यानी आप सुन लें, ना हाँ बोले ना बोले। अब अगर वो बाज़ औक़ात इसरार करेगा यार तुमने जवाब नहीं दिया, तो फिर आप बताएं कि आप दुआ करें कि मैं जिसको आप कह रहे हैं कि दुआ का मैं कहूँ सलाम पहुँचाऊँ, अब आप मेरे लिए दुआ करेंगे मैं उस तक पहुँच जाऊँ। जब मैं पहुँच गया तो इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ का भी कहूँगा, आपका सलाम भी कहूँगा। तो इस तरह अपना, तो ये आपके लिए बहुत एहतियात का हिसार हो गया कि अब जब पहुँच जाए, मुलाकात हो जाए, तो आप मुझे सलाम कह दें, दुआ का कह दें। आप बोले मैं भूल गया। ये भी होता है कि बाद औक़ात आके खड़े हो जाते हैं और अब वो बोलते हैं कि मैंने को तो बहुत बातें कर ली थी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो जब भूल गए तब भी गुनाह नहीं है, वादा खिलाफी तब भी नहीं हुई, तब भूल गए। तो इस तरह मोहताज देने हाँ में आ करके मत आ जाया करें। हाँ ज़रूर ज़रूर, पक्की बात, पक्का वायदा, मैं आपका सलाम बोलूँगा, आपके लिए दुआ करवाऊँगा। तो ये कहकर और उस वक्त दिल में हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर तो सीधी सीधी वादा खिलाफ़ी है और ये गुनाह है, बल्कि ग़ालिबन कबीरा गुनाह है वादा खिलाफ़ी, बदअहदी। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, अल्लाह कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर कसो मजबूर की, अल्लाह कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों की भी क्या बरकतें हैं।
ابھی آپ نے نماز کے حوالے سے مدنی پھول دیے. ایک SMS موصول ہوا کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو سن کر پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور ہاتھوں ہاتھ نماز عشاء ادا کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اللہ برکت. اللہ استقامت. ماشاء اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.